بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام دوست، ہمارے تمام جو بھی دیکھنے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی کی زندگی عطا فرمائے اور سب کی زندگیوں اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہماری آئے روز یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستانی یا پوری دنیا سے ہمارے دوست ہیں، ہمارے چینل کو دیکھنے والے ہیں، ہم انہیں کوئی اچھے سے اچھا مشورہ فراہم کر سکیں، تاکہ جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے اس کے اوپر کسی حد تک قابو بھی پایا جا سکے، اور جو نوجوانوں میں ذہنی ایک تناؤ ہے، ٹینشن ہے، اس کو کم کرنے میں بھی ہم کردار ادا کر سکیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ بلا کسی معاوضے کے آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ ڈسکرپشن میں ہماری ای میل ہوتی ہے، ای میل کے اوپر، یا پھر ہمیں آپ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو آگے اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کرتے رہیں، تو اس سے کافی دوستوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، جو آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، یہ میرے ہی ایک ادھر پاس رہنے والا ایک لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے یہ اس طریقے سے ایک مینجمنٹ کر کے اپنے آپ کو امپروو کیا، تو مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام ہے طارق محمود، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاڈ فارم۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ سے ہماری ایک وہی پیاری سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اب اصل ٹاپک کی طرف۔ تو دوستو، جس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اس ٹاپک میں انہوں نے 3 سے 4 سال میں تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپے کا منافع کمایا، اور بہت تھوڑی انویسٹمنٹ سے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ بہت بڑا منافع ہے، بہت ایک بڑی رقم ہے، اور ہمارے چینل کے اوپر اکثر اسی ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے، کبھی کس حوالے سے، کبھی کس حوالے سے، تاکہ جو دوست ہیں ان کو بتایا جائے کہ اس اتنے انویسٹمنٹ سے آپ اتنا منافع کما سکتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی طرح کا کوئی کاروبار ہو۔ اور کوشش یہی رہی ہے کہ ہمیشہ تھوڑی سے تھوڑی انویسٹمنٹ ہو، کیونکہ آج کل پاکستان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو لوگوں میں کافی ایک پریشانی بھی پائی جاتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں ہم اپنے دوست کی، ان کا نام ہے یار محمد۔ 3 سال قبل ان کے والد کی وفات کے بعد اس گاؤں کی 1 ایکڑ زمین اور 3 لاکھ روپے نقدی اس کے حصے میں آئے۔ اسے معلوم تھا کہ زمین بیچ دی تو پیسے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، جو بھی کرنا ہے بس اسی رقم سے کرنا ہے۔ مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے زمین میں گھاس اگانے اور 2 بھینسیں پالنے کا مشورہ دیا۔ اس نے فوری طور پر 1 بیگھہ زمین تیار کی اور موسم کے مطابق اس میں گھاس، چارہ وغیرہ کا بیج ڈال دیا۔ یہ چارہ جو تھا 15 سے 20 ہزار روپے تک خرچ ہوئے، اور تقریباً 3 سے 4 ماہ تک جو اس کی گھاس تھی اس کی فصل تیار ہو گئی۔ اور پھر 150 روپے فی من کے حساب سے سال بھر کا بھوسا بھی خرید لیا۔ اب بھینسوں کی خریداری کا معاملہ تھا۔ تو بھینسوں کے بارے میں تو مجھے بھی کوئی اتنی زیادہ جانکاری نہیں تھی، میں بھی اتنا نہیں زیادہ ایکسپرٹ تھا کہ بھینسوں کے معاملے میں۔ تو جان پہچان والے 2 سے 3 جو بیپاری تھی ان کی مدد لی، اور تازہ ترین جو بچے جس نے پیدا کیے تھے، جنے تھے، وہ والی 2 بھینسیں 2,60,000 روپے میں ہاتھ آ گئیں۔ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ گھر گاؤں میں تھا تو سنبھالنے میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی۔ گھر میں ٹوکا مشین لگائی
ہاتھ والی ریڈی خریدی اور کچھ ضروری چیزوں کی خریداری کے بعد 5,000 ماہانہ پہ گھاس کاٹنے، کترنے اور بھینسوں کو پانی پلانے کے لیے ایک ملازم رکھ لیا۔ دونوں بھینسوں نے پہلے دن 2 وقت کا دودھ 16 کلو دیا۔ ہمارے علاقے کے ریٹ کے مطابق خالص دودھ کی قیمت 80 روپے فی کلو ہے۔ یار محمد اور اس کی فیملی نے پہلے دن تو دودھ خود استعمال کیا اور چند دن بعد دودھ کے گاہک لگ چکے تھے۔ 2 کلو دودھ گھر میں استعمال ہوتا تھا اور باقی فروخت کر دیا جاتا۔ کھل، خشک ٹکڑے اور ونڈا کھلانے سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ پیداواری شرح 16 کی جگہ 18 کلو فی دن ہو گئی۔ دودھ کی روزانہ کی جو آمدنی تھی وہ 1280 روپے ہونے لگی۔ اسی طرح ایک ماہ میں انہیں دودھ سے 38,400 روپے وصول ہوئے۔ 5,000 ملازم کی تنخواہ اور 7,000 کھل، ٹکڑے اور ونڈے کے نکال کر 26,400 روپے نقد وصول ہوئے۔ جو بچت ہوئی، جو دودھ استعمال کیا، اس کا کوئی حساب نہیں لگایا تو 4,800 روپے لگ بھگ اس کے بھی بچ گئے۔ ماہانہ اوسط آمدنی تمام اخراجات نکال کر 30,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ بھینسوں کے دودھ دینے کی مدت عام طور پر 10 ماہ ہوتی ہے، تو اس طرح 10 ماہ میں تقریباً 3 لاکھ روپے حاصل ہوئے۔ گویا کہ اصل رقم ہاتھ واپس آ گئی اور بھینس بھی موجود تھی، لیکن اب مدت پوری ہو چکی تھی اور بھینسیں حاملہ ہو گئیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دودھ کی مقدار بتدریج کم ہو رہی تھی، تو آمدنی پہ لامحالہ اثر پڑ رہا تھا۔ بھاگم بھاگ یار محمد میرے پاس پہنچا۔ یار اب کیا کروں؟ میں نے اسے تسلی دی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہارے پاس پیسے تو ہوں گے نا؟ ہاں بھائی پیسے ہیں، مگر گاہک کو دودھ چاہیے اور دودھ پورا نہیں ہو رہا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کہ فکر مت کرو، اب دوبارہ جمع شدہ سرمایہ کو سرکل میں لاؤ۔ میں نے جمع شدہ رقم سے مزید تازہ 2 بھینسیں اور خریدنے کا مشورہ دے دیا، جو کہ 2,75,000 تک مل گئیں۔ جب تک حاملہ بھینسیں بچے نہ جن لیں، دودھ کی پیداوار برقرار رہے اور زمین پہ گھاس کی مقدار بھی بڑھا دی گئی۔ اب سابقہ 2 بھینسوں کا دودھ کم از کم 10 کلو تو تھا ہی، اور مزید 2 بھینسیں آ گئی تو دودھ کی مقدار بڑھ گئی۔ نئی 2 بھینسوں کا 2 وقت کا دودھ بھی 14 سے 15 کلو سے کم نہ تھا۔ اس طرح دوبارہ سرکل چل پڑا۔ سال بھر کے 2 کٹے بھی 15,000 تک کے فروخت ہو سکتے تھے۔ اب دوسرا سال شروع ہو چکا تھا، خرچ بھی بڑھ گیا، کام بھی زیادہ ہو گیا اور اسی حساب سے آمدنی بھی۔ ٹھیک 1 سال بعد پہلے والی 2 بھینسیں بچے جن چکی تھیں اور نئی بھینسیں حاملہ تھیں، اور گھر کے سال بھر کے اخراجات نکال کر اس کے پاس 2 لاکھ روپے جمع بھی تھے۔ پہلے والی 2 بھینسوں کے کٹے 90,000 روپے میں فروخت ہو گئے۔ اب 2,90,000 مزید 2 بھینسیں لے آیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ مشورے کے لیے بھی نہیں آیا، اور 1 ایکڑ زمین بطور ٹھیکے پہ اس نے لے لی اور اس پر بھی گھاس لگا دی۔ ایک ملازم بھی بڑھا لیا اور سابقہ ملازم کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا۔ خیر 4 بھینسوں کے دودھ کی پیداوار 30 کلو فی دن ہونے لگی۔ اس طرح روزانہ 2,400 روپے کے حساب سے ماہانہ 72,000 روپے جمع ہو رہے تھے۔ ایک مہینے کے 72,000 روپے۔ اب وہ بزنس کے تیسرے سال میں تھا کہ 10 ماہ بعد اخراجات نکال کر اس کے پاس 5 لاکھ کی رقم تھی، اور اس سیزن کے لیے بھی اس نے 2 بھینسیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب چوتھا سال شروع ہو چکا ہے اور اس کے پاس 8 بھینسیں ہیں۔ 4 گبن ہوں تو 4 دودھ دے رہی ہوتی ہیں، اور اب چوتھا سال شروع ہو چکا ہے تو اس کے پاس 8 بھینسیں ہیں، 4 گبن
اور 4 جو ہیں وہ دودھ دے رہی ہیں، اور سال بھر اس کے پاس دودھ رہتا ہے، کوئی بھی مہینہ یا دن ایسا نہیں آتا جو اس کے پاس دودھ نہ ہو۔ ماہانہ 72,000 میں سے 35,000 روپے تنخواہ، بھوسا، کھل، سوکھے ٹکڑے اور ونڈے وغیرہ پہ خرچ ہوتے، اور ماہانہ 37,000 روپے کی جو سیونگ اس کی آمدنی تھی وہ سیو ہو رہی تھی، جبکہ اس کے پاس 12 لاکھ کے قریب مالیت کے مویشی بھی ہیں، اور 4 سال میں 3 لاکھ سے 4 گنا پیسہ کمانے کا یہ ہنر آپ سے وقت بھی مانگتا ہے اور گاؤں کی رہائش بھی۔ اگر آپ یہ اتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے، اور آپ کی رہائش گاؤں میں ہونا چاہیے، اور اپنی زمین بھی، اور ایماندارانہ مشاورت بھی۔ ہاں دوستو، آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، گاؤں کے کسی دوست کے ساتھ مل کر اس بزنس کا آغاز کر دیجئے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اضافی آمدنی بھی ہوگی اور خالص دودھ بھی میسر آئے گا۔ ایک بھینس کا جو اوسطاً روزانہ کا جو خرچ 200 سے 300 روپے ہے، ماہانہ 9,000 روپے سے بھینس پل سکتی ہے۔ اگر اچھی نسل کی بھینس ہو تو دودھ کی مقدار 5 سے 8 یہاں تک کہ 10 کلو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جتنی اعلیٰ نسل کی بھینس ہوگی قیمت اور خوراک بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ راوی نسل اور حیدرآباد کے قریب بدین کی بھینسیں بہت مشہور ہیں، اور دودھ بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور عادت کی بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا جو آئیڈیا ہے کاروبار کا وہ پسند آیا ہوگا۔ ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹی انویسٹمنٹ سے ایک اچھا اور عزت والا کاروبار آپ کو دیں۔ اگر آپ کی شہر کسی رہائش میں ہے، آپ کی رہائش جو کسی شہر میں ہے اور آپ یہ بھینسوں کا کاروبار نہیں کر سکتے وہاں پہ، تو آپ دیہات میں جگہ لے سکتے ہیں۔ شہر میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کی جو کاسٹ زیادہ پڑے گی، مہنگا پڑے گا، لیکن شہروں میں دودھ بھی مہنگا ہوتا ہے، تو وہ آپ اپنے شہر اور اپنی جگہ کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ جو زمین ٹھیکے پہ لے رہے ہیں تو اس میں بھی اس کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ملازم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی۔ تو ہماری آپ سے پھر وہی ایک پیاری سی ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ تو دوستو، اس کام کو شروع کرنے میں بالکل دیر نہ کیجیے، اور ہماری ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو دوستو، اب آپ سے دوبارہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے مشورے کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال